نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کی اس وردی سے، آپ کے سسٹم سے اور آپ کے اس نام نہاد عزت سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میرے ساتھ زور زبردستی کریں گے تو جو چاہیں گے مجھ سے اگلوا لیں گے؟ ہرگز نہیں، میں چور نہیں ہوں، کتنی بار کہوں۔ ذاکرہ اپنی بات پر اٹل تھی اور سامنے کرسی پر ممیت بادشاہ کا یہ سن کر خون کھولا تھا۔ وہ اب تک ذاکرہ سے بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نظریں جھکائے وہ بول رہی تھی۔ ممیت نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ذاکرہ، میں آخری دفعہ شرافت سے پوچھ رہا ہوں کہ زیورات کا بیگ تم نے کس لڑکے کو دیا تھا؟ بہتر ہے تم بتا دو، ویڈیو فوٹیج میں دیکھ چکا ہوں اور تم جانتی ہو کہ ہم پولیس والے جرم اگلوا کے 101 طریقے جانتے ہیں جانتے ہیں۔ شرافت سے بتا دو، ورنہ تم جانتی ہو کہ ایک ہی طریقہ میں آزماؤں گا اور تمہارے منہ سے سچ اگلوا لوں گا۔ جانتی ہو نا کہ عورتوں کا ریمانڈ روم میں جانا انہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ مگر اس لڑکی کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ ذاکرہ کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر ممیت بادشاہ نے اپنی نظریں بدلی تھیں۔ غصے سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذاکرہ پچھلے 24 گھنٹے سے جاگ رہی تھی، جیل کی اسی کرسی پر بیٹھی تھی جہاں اسے پچھلے 24 گھنٹے پہلے بٹھایا گیا تھا، جسے اب تک 3 لیڈیز پولیس انسپکٹر پوچھ گچھ کر چکی تھی، مگر اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ نکلا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی۔ اور اب ایس ایچ او ممیت بادشاہ کو مجبوراً خود آنا پڑا تھا۔ ذاکرہ کا نیند سے برا حال تھا، صبح سے صرف پانی کے علاوہ اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل۔ نیند کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تبھی ایک یخ ٹھنڈا گلاس پانی کا ممیت نے اس کے منہ پر ڈالا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی، رو دینے کو تھی۔ سامنے وہ سنگ دل بے رحم بنا ہوا تھا، کہنے لگا، ارے اتنی جلدی نیند آ گئی میری جان کو؟ جانے من، ابھی رات جوان ہے، جذبات گرم ہے، ایسے میں اپنی جانے من کو سونے دوں؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ اس لڑکی کی ڈٹائی دیکھ کر ممیت نے بنا اس کی حالت پر ترس کھائے کہا تھا، ذاکرہ بیوی، آج میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، پوری رات جگا کر رکھوں گا، اور جیسا جگاؤں گا ساری زندگی کے لیے تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی۔ ذاکرہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ ممیت بادشاہ نے اپنی اسٹک سے ذاکرہ کا چہرہ اوپر کیا، اپنی غضبناک آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا، چلو شاباش، جلدی بتاؤ کون تھا وہ شخص؟ ممیت کے اندر تو جیسے آگ سی لگ رہی تھی۔ کیوں چپ تھی وہ؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ ذاکرہ کا وہی جواب سن کر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر ممیت نے سامنے جیل کے پاس کھڑے اہلکار سے کہنے لگا، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ ایسا کرو، جیل کی بتی بجھاؤ اور جاؤ باقی کے جیل کی خواتین کو کہہ دو کہ کانوں میں روئیاں لے کر سو جائیں، رات بھر آنے والی چیخوں کو سننے کی غلطی نہ کریں۔ جیل کا دروازہ بھی بند کر دو اور راہداری کا بلب بھی بجھا دو۔ یہ لڑکی یا تو آج سچ بولے گی یا پھر… ممیت بادشاہ نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یہ سن کر ذاکرہ کی جان پر بنی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ممیت بادشاہ کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ آ کر ذاکرہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ذاکرہ، آج تم یا تو سچ بولو گی یا پھر بولنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ وہ ذاکرہ کو کرسی سے کھڑا کر کے جیل کی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو ذاکرہ نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ جانتی ہو نا میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ میری منقوہ ہوتے ہوئے تم نے خیانت کی ہے، نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ آج رات کے بعد اپنے آپ سے بھی نفرت کرو گی۔ میری عزت اور غیرت ہو کر
ایک غیر مرد سے تعلق؟ نا ذاکرہ بیوی، پاشا یہ خیانت برداشت نہیں کرے گا۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ لڑکا، ورنہ جو آگ اس وقت میرے اندر لگی ہوئی ہے میں تمہیں اسی میں بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ ممید پاشا کی بات پر ذاکرہ کا تنفس بگڑا تھا، مگر بولنے کو تیار نہیں تھی۔ ممید غصے سے پاگل ہونے لگا تھا، اسی لیے اس کے ڈیپ گلے کو دیکھ کر سب سے پہلا وار اس کے ذاکرہ چائے بنی یا نہیں؟ زبیدہ بیگم نے پکارا۔ جی تائی جی بن گئی، ابھی لاتی ہوں۔ ارے بھائی بڑی نکمی لڑکی ہو، زبیدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ذاکرہ نے جلدی سے چائے ان کے سامنے رکھ دی۔ ذاکرہ میرے کپڑے استری کیے کہ نہیں؟ جویریہ کی آواز آئی۔ ہاں کر دیے تھے، تمہارے وارڈروب میں ہیں۔ ذاکرہ نے یہ کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ابھی دوپہر میں اسے کھانا بھی بنانا تھا، سب کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی تھی۔ اس بن ماں کی بچی پر جب کبھی اس کے سگے باپ کو ہی ترس نہیں آیا تھا تو باقیوں کو کیا آنا تھا۔ ذاکرہ کی پیدائش پر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وجاہت پاشا کو بیوی سے بے تحاشا محبت تھی، اسی لیے اس کی موت کی وجہ ذاکرہ بری لگنے لگی، اسی لیے اسے کبھی پیار نہیں دیا، خود دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے کبھی ذاکرہ سے محبت نہیں کی تھی، اللہ نے اسے بھی بیٹی دے دی تھی۔ حوریہ ذاکرہ کی چھوٹی بہن تھی، مگر دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حوریہ کے لاڈ نخرے اٹھائے جاتے تھے اور ذاکرہ گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد اسے آگے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، گھر کے سارے کام اس کے ذمے تھے، یہاں تک کہ سوتی بھی سرونٹ کوارٹر میں تھی۔ وجاہت اور شجاعت دونوں بھائی تھے۔ ذاکرہ وجاہت کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی۔ جنم لیتے ہی اس کی ماں چل بسی اور وجاہت کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اسی لیے انہیں لگا بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے ان کی دل عزیز بیوی ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، اسی لیے ذاکرہ کو کبھی نہیں پکڑا، کبھی پیار نہیں کیا۔ وہ ملازمین کے رحم و کرم پر ہی پلی بڑی تھی۔ وجاہت نے دوسری شادی رخسانہ بیگم سے کر لی، جس سے حوریہ نے جنم لیا۔ حوریہ کی پرورش شہزادیوں کی طرح کی گئی تھی، وہ جس چیز کی خواہش کرتی اسے مل جاتی، اور ذاکرہ نے ہمیشہ دوسروں کی اترن ہی پہنی تھی۔ جب بھی وجاہت حوریہ کو پیار کرتا، ذاکرہ دروازے کی اوٹ سے باپ کو ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، ٹھنڈی وہیں بھرتی تھی کہ کاش اس کا باپ اس سے پیار بھی کرے۔ عبدالممید شجاعت کا بیٹا تھا، شروع سے بورڈنگ میں پڑھا تھا، پھر پولیس کی ٹریننگ اور پھر پولیس کی ڈیوٹی۔ وہ گھر بہت کم ہی آتا تھا، کافی سخت مزاج اور روبدار شخصیت کے مالک تھا۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، ذاکرہ ممید کا کمرہ صاف کر دو، وہ شام تک گھر پہنچ جائے گا۔ تم جانتی ہو نا اسے مٹی سے اور گند سے کتنی چڑ ہے۔ ذاکرہ سانس سینے میں اٹکا، جانتی تھی وہ غصے کا کتنا تیز تھا۔ یہ ان کی ڈیوٹی ختم ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں واپس آتے ہیں یہ؟ وہیں رہا کریں مجرموں کے ساتھ، گھر آ کر بھی اپنی تھانے داری جھاڑتے رہتے ہیں مجھ غریب پر۔ موہے منہ میں وہ بڑبڑائی تھی۔ امید پاشا کے کمرے میں چلی گئی، کمرے کی صفائی کی، پورے فرنیچر کو چمکایا۔ تبھی وہاں پر ممید کے یونیفارم کی سر کی ہیٹ پڑی ہوئی تھی، دیکھی تو اپنے سر پر لے کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو پولیس کی ہیٹ میں دیکھنے لگی۔ ویسے پولیس والوں کا بھی اپنا ہی ٹشن ہوتا ہے، جب چاہیں جسے چاہیں جو مرضی کہہ دیں۔ ابھی گھر آئیں گے تو کہیں اماں میرا کمرہ صاف کروایا کہ نہیں؟ آپ جانتی ہیں مجھے گندگی سے کتنی چڑ ہے، کھانے میں میری پسند کی ڈش بنی ہے کہ نہیں؟ اور ہاں، جب تک میں فریش ہو رہا ہوں تب تک ذاکرہ سے کہیں کہ بنا چینی کی چائے کا کپ میرے کمرے میں رکھ دے، پورے 5 منٹ کے اندر، جسے سامنے والا انسان نہ ہو، حکم کا غلام ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اس کی برائی کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دروازہ کھولے ممید پاشا ماتھے پر بل ڈالے اس لڑکی کی گل فشانیاں سن رہا تھا۔ بڑے آئے SHO، میرا بس چلے نا تو ان کا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی جب ڈریسنگ کے شیشے پر دوسرا عکس ممید پاشا کا دیکھ کر ذاکرہ کی بولتی بند ہوئی تھی، سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرا کیا؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ذاکرہ بے ساختہ پلٹی،
وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ذاکرہ دائیں جانب سے نکل کر جانے لگی، ممید وہاں کھڑا ہو گیا۔ بائیں جانب سے جانے لگی تو وہ ادھر کھڑا ہو گیا، نظریں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ۔ وہ بس فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی، مگر سامنے ایک پولیس والا اپنی آن بان میں کھڑا تھا۔ ممید بھائی مجھے جانے دیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلے بتاؤ نا، کیا دل چاہتا ہے تمہارا مجھے دیکھ کر؟ کیا کرو گی میرا؟ وہ اپنی نظریں گاڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ممید پاشا کو دیکھتے ہی جس کا رنگ اڑ جاتا تھا، بہت ڈرتی تھی اس سے۔ ایک قدم ممید نے اس کی طرف بڑھایا، 2 قدم وہ پیچھے ہٹی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تو میں بس۔ ذاکرہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہانہ کیا بنائے۔ نہیں بولو نا، کیا دل چاہ رہا تھا؟ میرا سر پھاڑنا چاہتی ہو یا میرے ٹرانسفر کے لیے وظیفے کرنا چاہتی ہو تاکہ مہینوں میری شکل نہ دیکھنی پڑے؟ آج مجھے بتا ہی دو کہ کیا چاہتی ہو تم۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کی جان ہی تو نکال رہا تھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی کہ اچانک سے پاؤں اس کے جاگر سے ٹکرائے اور وہ بے ساختہ گرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ممید کی باہوں میں تھی، وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اتنی ڈر کیوں جاتی؟ چلتی کہیں ہو، گرتی کہیں، وہ اسے کھڑا کر چکا۔ ذاکرہ گڑبڑائی ہوئی فوراً سے پیچھے ہٹی اور کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ میری ہیٹ اتار کر جا۔ یہ سن کر ذاکرہ نے اس کی ہیٹ اتار کر کرسی پر رکھ دی۔ جیسے ہی باہر جانے لگی، چائے کا ایک کپ لے کر پہنچو میرے کمرے میں، احمق لڑکی۔ امید نے پیچھے سے ہی ہانک لگائی تھی، پھر نہانے کے لیے واش روم چلا گیا۔ ذاکرہ سیدھی کچن میں گئی۔ اف، یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے تو شام کو آنا تھا۔ کیوں یہ ہر بار بوتل کے جن کی طرح سامنے آ جاتے ہیں؟ جلدی سے اس نے چائے کا پانی چولہے پہ رکھا، تبھی زبیدہ بیگم کچن میں آ گئی۔ امید کہ اس کی پسند کی ڈشز بھی رات کے کھانے میں شامل کر لینا، اور ہاتھ ذرا جلدی چلایا کرو، جب دیکھو ایک کام میں گھنٹوں لگا دیتی ہو۔ جی تائی جی، بس ابھی بنانے لگی۔ ممید بھائی کو چائے دے آؤں؟ ارے تم چھوڑو، ممید جو چائے ہوریا دے دے گی، تم رات کے کھانے کی تیاری کرو، زبانی کچن میں آتے بولی تھی۔ زبیدہ بیگم باہر چلی گئی۔ شبانہ بیگم نے چائے خود بنائی، پھر حوریہ سے کہنے لگی، یہ چائے ممید کے کمرے میں جا کر دے کر آ۔ حوریہ ابھی میک اپ کیے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ شبانہ بیگم کی کوشش ہوتی تھی کہ حوریہ ممید کے آگے پیچھے رہا کرے، اور حوریہ کو بھی ممید پسند تھا، اسی لیے چائے کا کپ خوف سے اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ تب وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہا تھا۔ حوریہ کو یوں سجا سنورا دیکھ کر کہنے لگا، کہیں جا رہی ہو تم؟ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تو آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ممید نے گہری سانس لی، بہت بری۔ تم جانتی ہو مجھے میک اپ اتنا پسند نہیں، اور غیر شادی شدہ لڑکیاں اتنا میک اپ تھوپ کر آئیں تو اور بھی بری لگتی ہیں۔ خیر تمہاری اپنی مرضی ہے، کرو گی تو تم وہی جو تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، چائے کا پہلا گھونٹ پیتے ہی بدمزہ سا ہوا تھا۔ ذاکرہ ادھر آؤ، ممید نے ذاکرہ کو پکارا تو وہ کچھ ہی دیر میں کمرے میں آئی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ چائے بنا کر لاؤ۔ جانتی ہو نا مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے کی عادت ہے، میرے کام تم کیا کرو، اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہہ پکڑو اور چائے خود بنا کر لاؤ۔ ذاکرہ نے چائے کا کپ پکڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر منیر ذاکرہ کو اہمیت دے رہا ہے، حوریہ اور اس کی ماں تو بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حوریہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا برائی تھی چائے میں؟ وہ کہنے لگا، اچھائی کیا تھی؟ مجھے اسٹرانگ چائے پسند، وہ بھی بنا چینی کے، اور ذاکرہ جانتی ہے کہ میں کیسی چائے پیتا ہوں۔ وہ یہ کہنے لگی، کڑوی چائے پی پی کر بالکل کڑوے ہو گئے ہیں آپ، میرے ہاتھ کی چائے کی عادت ڈالنے، فائدے میں رہیں گے۔ وہ اپنا چہرہ منیر کے چہرے کے قریب کر کے بولی، یہ تو چائے بنانے والی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائے بنائی جس نے ہے
بعض لوگوں کی اسٹرانگ اور بنا چینی کے چائے بھی میٹھی لگتی ہے، اور بعض لوگوں کی میٹھی چائے بھی منہ میں کڑواہٹ کھول دیتی ہے۔ ممید کی بات پر حوریہ جل کر خاک ہوئی تھی، اسی لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنی وہ آپ کو معصوم لگتی ہے نا ممید، اتنی معصوم وہ ہے نہیں۔ جس دن اس کی اصلیت آپ کو پتہ چلے گی تو نفرت کریں گے اس سے۔ یہ سن کر ممید کہنے لگا، ایک تو تم مجھے بھائی کہا کرو کیونکہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو۔ پولیس والوں کی نظریں کبھی دھوکہ کھا سکتی، اسی لیے آؤٹ۔ نکلو یہاں سے، جاؤ میرے کمرے سے، مجھے چائے پی کر سونا ہے۔ حوریہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شروع ہی سے ممید اپنی بھولی بھالی معصوم سی کزن ذاکرہ کو پسند کرتا تھا، لیکن شبانہ اور حوریہ چاہتی تھی کہ ممید شاہ حوریہ کو اہمیت دے۔ رات کے کھانے میں جان بوجھ کر شبانہ نے مرچیں زیادہ تیز کر دی، حالانکہ ذاکرہ نے سب کچھ ٹھیک بنایا تھا، اور رات کو ذاکرہ کی پھپھو بھی کھانے پر آ چکی تھی۔ ان کا بیٹا راحیل نہایت ہی بدتمیز تھا، ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ اسے ذاکرہ الگ نظر آئے اور وہ اسے پریشان کرے۔ جب ذاکرہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا تو سب ہی بیٹھ چکے۔ وہ ویسے بھی کچن میں ملازمین کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ جب کھانا لگانے کے بعد کچن میں جانے لگی تو ممید نے اسے آواز دی، تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ چلو ادھر آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ سب کے ساتھ۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ اسے اہمیت کیوں دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کچن میں کام ہے۔ زبیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے کیونکہ سب نے اسے ملازمہ ہی سمجھا تھا۔ وجاہت بھی کہنے لگا، اگر یہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائے گی تو میں نہیں کھاؤں گا، میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر ممید نے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے چچا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بیٹی ہے وہ آپ کی۔ وہ کہنے لگے، یہ منحوس ہے، میرے لیے میرا بس چلے تو اسے اپنی نظروں سے ہی دور کر دوں۔ بڑے غصے سے وجاہت یہ کہتا ہوا، میرے لیے میرا بس چلے تو اسے اپنی نظروں سے ہی دور کر دوں۔ بڑے غصے سے وجاہت یہ کہتا ہوا کھانا چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ذاکرہ روتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ جتنا وہ باپ سے پیار کو ترستی تھی، اتنا ہی باپ سے صرف نفرت اور حقارت ہی ملتی تھی۔ شبانہ اور حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ممید نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور دوسری پلیٹ میں روٹی رکھی۔ کھڑا ہو گیا۔ شجاعت صاحب کہنے لگے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ذاکرہ میں ایسی کون سی نحوست ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی تو سب کی زندگی برباد ہو جائے گی، اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ آپ لوگ کھائیے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں آیا۔ دیکھا تو کچن میں رکھی گول میز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ٹیبل پر پلیٹیں رکھنے کی آواز سنی تو اس نے ممید کو دیکھ کر آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ کھانا کھاؤ، لیکن وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ممید نے اسے غصے سے دیکھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کیا کرو، کھانا کھاؤ۔ لیکن ذاکرہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتے ممید نے اس کی کلائی پکڑی۔ تم جانتی ہو نا میں غصے کا کتنا خراب انسان ہوں۔ چل بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں بہت بری ہوں، منحوس ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پر میری نحوست کا اثر پڑ جائے، آپ کا بھی کوئی چاہنے والا مر جائے۔ زیادہ ڈائلاگ سننے کی مجھے عادت نہیں، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ اسے اپنی برابر والی کرسی پر بٹھا چکا تھا، لیکن جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا، مرچوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سی تو ذاکرہ بھی کرنے لگی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تو اتنی تیز مرچیں نہیں ڈالی تھی۔ زبیدہ بیگم فوراً سے کچن میں آئی۔ کہنے لگی، تمہیں کھانا نہیں بنانا تھا تو صاف کہتی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اتنی مرچیں؟ کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، اب یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی؟ چلو اٹھو، اٹھاؤ ٹیبل، ہم سب لوگ ہوٹل جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ پھر ممید سے کہنے لگی، تم بھی اٹھو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ کھانا کھاتا رہا۔ کہنے لگا، مجھے تو اس کے کھانے میں کوئی ایپ نظر نہیں آ رہا، کبھی کبھی تیز ہو جاتا ہے۔ آپ کو جانا ہے؟ زبیدہ بیگم بیٹے کے تیور دیکھ کر غصے سے کچن سے باہر چلی گئی۔ ذاکرہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کیوں خود پر جبر کر رہے ہیں اور کیوں اتنی تیز مرچیں کھا رہے ہیں؟
پہلے کیا کم غصے والے ہیں؟ مرچ کھا کر اور غصہ کریں گے۔ ذاکرہ کی بات پر کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم پولیس والوں کو عادت ہوتی ہے بہت کچھ سہنے کی۔ یہ بات مرچ ہے، تم ٹیبل سے کھانا اٹھاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ممید باہر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ مچھر مجھ پر کیوں اتنی مہربانیاں کر رہا ہے؟ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے رویے اسے بچپن ہی سے برداشت کرنے کی عادت تھی، لیکن کسی کی مہربانی سے خوف کھاتی تھی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل سے سارا کھانا اٹھایا، دھونے والے برتن سنک میں رکھ کر دھونے لگی۔ تبھی پیچھے سے راحیل اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ذاکرہ کو لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی برتن دھو کر پیچھے پلٹی، راحیل اس کے اتنے قریب تھا کہ اس سے ٹکرا گئی اور وہ خباثت سے مسکرانے لگا۔ اس نے ذاکرہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا راحیل بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، آج تو موقع ملا ہے مجھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں آج بخش دوں گا؟ آج گھر پر کوئی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ یہ سن کر ذاکرہ ڈر گئی تھی، پریشان ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے راحیل کو دھکا دیا اور کچن سے باہر آئی، لیکن وہ اس کا دوپٹہ کھینچ چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی۔ جلدی جلدی میں ممید کے کمرے میں وہ گئی تھی تاکہ خود کو بند کر سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی گھر پر ہی موجود تھا، باہر نہیں گیا تھا، اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا، جب اچانک سے دروازہ کھلا اور ذاکرہ اندر داخل ہوئی۔ عین اسی وقت ممید بھی دروازہ ہی کھول رہا تھا تاکہ باہر نکل سکے، جب وہ بری طرح سے اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی اور ان سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ سامنے ممید کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اسے بنا دوپٹے کے یوں روتا دیکھ کر ممید کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے کی وہ راحیل بھائی۔ اتنی بات منہ میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو ذاکرہ۔ یہ سن کر ممید کا پارا ہائی ہوا۔ دروازہ اس نے کھولا۔ راحیل کی تو ممید کو دیکھ کر رنگت ہی اڑ گئی۔ ایک تھپڑ تھا جو راحیل کے منہ پر پڑا۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود مجھے اشارے کر کے آئی تھی کہ اوپر آؤ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اوپر ہیں۔ امید کہنے لگا اس نے اشارہ کیا اور تم اوپر آ گیا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں بے وقوف ہوں؟ تم کس قسم کے لڑکے ہو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کس قسم کی سرگرمیوں میں تم آج کل مصروف ہو مجھے یہ بھی خبر ہے۔ اگر پھپھو کے بیٹے نہ ہوتے تو اس وقت جیل میں ہوتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں ذاکرہ کے آس پاس بھی منڈلاتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا میں تمہارا یہ حشر کر سکتا ہوں، تو اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ راحیل فوراً سے نیچے اتر گیا۔ ذاکرہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ امید کو اس پر بھی غصہ آیا۔ یہ کیا تم بزدلوں کی طرح روتی رہتی ہو؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی میں تو برتن دھو رہی تھی، مجھے کیا پتا کہ یہ میرے پیچھے آ جائیں گے اور میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ امید کہنے لگا کیوں باورچی خانے میں تمہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا جس سے تم اپنا بچاؤ کر سکتی؟ بیلن، کفگیر، چھری، چمچہ کچھ تو ہوگا نا وہاں پر، اٹھا کر مار دینا تھا جو تمہارے ہاتھ میں آتا۔ سر منہ پھاڑ دیتی اس کا، بعد میں خود ہی دیکھ لیتا۔ اگر میں گھر پر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ سوچا ہے تم نے؟ ذاکرہ بری طرح حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا لڑکیوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ گھر میں بہت کچھ ایسا موجود ہوتا ہے جس سے خواتین اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی پسٹل تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور تم روتی دھوتی آ گئی یہاں پر۔ نوید کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بہادر لڑکی بنوں۔ تم جانتی ہو نا چچا کو روتی ہمارے ساتھ کیسا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے ایک برابر ہے۔ کم از کم تمہیں تو اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ کتنا کہا میں نے تم سے کہ کالج جایا کرو، لیکن تم نے 10 جماعتیں پاس کر کے سمجھا کہ بس ایم اے کر چکی ہوں، آگے تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گھر کی بیٹی کم اور ملازمت زیادہ لگتی ہو، بس میرے کام کیا کرو، باقی سب کو منہ توڑ جواب دینا سیکھو۔ لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی، شروع ہی سے کسی نے اسے اتنا اعتماد نہیں دیا تھا۔
وہ کیا بتاتی کہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ ممید کی والدہ اور اس کی سوتیلی ماں ہی تھی۔ انہیں کی ملی بھگت تھی کہ اسے آگے پڑھنے نہیں دیا گیا۔ بہرحال راحیل نے دن میں ٹھان لی تھی کہ جو کچھ ممید نے ذاکرہ کی خاطر اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ ذاکرہ سے لے گا۔ چند روز بعد ہی ممید واپس جا چکا تھا۔ اسے اپنی ڈیوٹی کی خاطر اپنے ہی شہر کے قریبی گاؤں کے قصبے میں جانا تھا۔ کبھی کہیں ڈیوٹی دینی پڑتی تو کبھی کہیں کسی مجرم کے پیچھے بھاگنا پڑتا، اسی لیے اس کو کوئی ٹائم کی روٹین نہیں تھی۔ راحیل نے جب اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا کہ ذاکرہ نے اسے امید کی نظروں میں ایک مجرم بنا دیا تو گنڈا ثابت کیا ہے، تو وہ بھی ذاکرہ کی دشمن ہو گئی تھی۔ کسی کا بھی رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اسی لیے ایک بڈھائی شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہا۔ زبیدہ بیگم اور شبانہ بیگم بھی یہی چاہتی تھیں کہ اس لڑکے کی شادی کسی بھی ایرے غیرے سے کر دی جائے، کیونکہ ممید کی دلچسپی حوریہ کی وجہ سے ذاکرہ کے لیے تھی، اور سب جانتے تھے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے۔ دونوں دیورانی جٹھانی مل کر ذاکرہ کا پتہ صاف کرنے پر ہی ملی ہوئی تھی تاکہ حوریہ ممید کی بیوی بن سکے، اسی لیے بڑی خاموشی سے یہ رشتہ طے کیا گیا تھا۔ وجاہت کو ویسے بھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ ذاکرہ کو بھی تب علم ہوا جب شبانہ بیگم نے ایک فینسی جوڑا اس کے کمرے میں لا کر پھینکا کہ تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی اور کہنے لگی میرا نکاح کس سے؟ شبانہ بیگم کہنے لگی کسی سے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ نے ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی طے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی یوں اچانک سے نکاح؟ شبانہ کے لیے بھی زیادہ بحث کرنی تو جاؤ اپنے باپ سے کر لو، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ تمہارے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دوں۔ تیار ہو جاؤ 2 گھنٹے میں، تمہارے پاس کچھ دیر ہے۔ تو ذاکرہ سوچ میں پڑ گئی، جانتی تھی اس کے باپ کو اس سے کتنی نفرت ہے، اسی لیے چپ چاپ دلہن بن گئی۔ جو فیصلہ اس کے باپ نے کیا تھا سوچ چکی تھی کہ اس کو مان لے گی، لیکن نکاح کے وقت اس نے جب ایک بوڑھے شخص کو دیکھا تو رونے لگی، کیونکہ اسے بھی لاؤنج کے ایک صوفے پر بٹھایا گیا تھا اور وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ حلیے سے عام سا انسان لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے اس کے گھر میں اور بہت سے لوگ تھے۔ عین اسی وقت اچانک سے ممید وہاں پر داخل ہوا۔ یہ سب دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا رائے ہے یہاں پر؟ زبیدہ بیگم کہنے لگی اچھا ہوا تم آ گئے، آج ذاکرہ کا نکاح ہے۔ کہنے لگا نکاح ہے؟ اتنا اچانک سے؟ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں اچانک سے، ظاہری سی بات ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں پورا تو کرنا ہے نا۔ ہم نے جب سے اس نے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، پھر ذاکرہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس پر غصہ آیا کہ وہ کیوں چپ چاپ یہاں بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے تو وہ اس بڈھے کے پاس گیا، کہنے لگا کھڑے ہو، نکلو یہاں سے باہر، چلو جاؤ یہاں سے۔ جہاں تک شجاعت صاحب کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ لوگ شاید پاگل ہو گئے، کیوں ایک لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ اس شخص اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ پھر شبانہ سے کہنے لگا کیا آپ حوریہ کے لیے ایسے شخص کو پسند کریں گی؟ وہ کہنے لگی ارے میری بیٹی کوئی ایسی گئی گزری تھوڑی ہے، بن ماں کی تھوڑی ہے۔ کہنے لگا اچھا تو یہ بن ماں کی حیثیت اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی جا رہی ہے، اتنی بوجھ لگنے لگی ہے یہ آپ کو؟ تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں مجھ سے نکاح۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر حیرت آ گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی ہرگز بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ آپ کو یہ بوجھ لگ رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے میں اسے نکاح کر لیتا ہوں، پھر بوجھ نہیں لگے گی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی میں نے تمہارے لیے بہت خواب دیکھ رکھے ہیں، میری اطلاع تھی کہ بیٹے ہو تم۔ وہ کہنے لگا یہ میری خواہش، اس بڈھے کو تو امید نے وہیں سے بھیج دیا تھا، اور مولانا صاحب سے کہنے لگا کہ آپ نے کیا پڑھوائیں؟ وجہ صاحب تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، البتہ شجاعت صاحب نے بیٹے کا ساتھ دیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد امید کہنے لگا کہ رخصتی میں چند ماہ بات کروں گا، ویسے کروں گا جیسا کرنے کا حق ہے، یہ میری منقوہہ ہے اور اسے ویسے ہی عزت دی جائے جیسا دینے کا حق ہے۔
سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ حوریہ بڑی نفرت سے ذاکرہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ سب سے زیادہ حیران پریشان ذاکرہ تھی۔ پھر وہ ذاکرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج کے بعد تم کوارٹر میں نہیں رہو گی، گیسٹ روم میں رہا کرو۔ میں چاہتا ہوں تم آگے داخلہ لو اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھو، کیونکہ تمہیں تو احساس نہیں ہے، تم تو اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ اپنے باپ کی اور گھر والوں کی ہر بات ماننے سے تم ایک فرما بردار بیٹی کا تمغہ حاصل کر لو گی، تو غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں تب بھی برا ہی سمجھا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتی کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو روک سکو، اسی لیے مجھے ہی قدم اٹھانا پڑا۔ چلو جاؤ، جا کر کمرے میں بیٹھو۔ ذاکرہ گیسٹ روم میں چلی گئی، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، لیکن جانتے تھے کہ ممید جب بھی ڈیوٹی پر جائے گا پیچھے سے اس کی شامت آئے گی۔ آگے کا پلان حوریہ نے تیار کیا تھا۔ اپنے ایک بوائے فرینڈ سے اس کی بات کی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، تو وہ اسے پیسے دے کر وہ لڑکا تیار ہو گیا۔ دوسری طرف حوریہ نے اپنی طرف سے ایک جوڑا ذاکرہ کو دیا کہ میں نے اپنا دل تمہاری طرف سے صاف کر لیا ہے، اسی لیے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ، اگر تم اسے آج پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ ذاکرہ صاف دل کی لڑکی تھی، اس سے اس نے وہ کپڑے پہن لیے۔ رات کے وقت وہی ذاکرہ کے کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی میرا ایک کام کر دو گی؟ میرے سر میں بہت درد ہے، باہر میرا کلاس فیلو آیا ہے، یہ میرا بیگ اسے دے دو، اس میں کچھ نوٹس ہیں، اسے چاہیے پلیز۔ ذاکرہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا اور دیوار کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں گئے، وہ لڑکا وہیں کھڑا تھا۔ چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ ذاکرہ نے رپی اسے دیا، لیکن ہوش اڑے جب اس لڑکے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دیوار کی طرف لے گیا۔ ذاکرہ کہنے کی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ دیوار پر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو تو دروازے سے باہر جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا چپ رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تبھی ایک شور کی آواز اٹھی، چور 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 کی آواز سن کر اس لڑکے نے ذاکرہ کا ہاتھ چھوڑا اور دیوار پھلانگ کر چلا گیا۔ تبھی حوریہ اور باقی سب گھر والے باہر آ گئے۔ چوکیدار بھی آ گیا اور بیچاری پریشان ہوئی۔ حوریہ کہنے لگی میں نے کھڑکی سے اس کو دیکھا ہے، یہ کسی لڑکے کو بیگ پکڑا رہی تھی، اس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سن کر ذاکرہ کہنے لگی کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا میں بیگ اس لڑکے کو پکڑا دوں، اس میں نوٹس ہیں۔ کہنے لگی میں نے کب کہا؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں تو تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، میں تمہیں بھلا کیوں کہوں گی؟ یہ وجہ ساتھ کہنے لگے ذاکرہ سچ سچ بتاؤ کیا چکر ہے؟ یہ سب کہنے لگی بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن ایک تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ شبانہ کہنے لگی اسے پولیس کے حوالے کرتا ہے۔ ارے میرے سارے نوکر سے زراعت کا حل ہے۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی میرے بھی زیور غائب ہیں، یقیناً یہ سب ذمے چوری کر کے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اور میرے بیٹے کو اس نے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر اس سے نکاح کر لیا۔ یہ لڑکی اچھی ہے ہی نہیں۔ تبھی ممید کو کال کی گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو کہنے لگا میں نہیں مانتا، ذاکرہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں تمہیں اس کی بھولی صورت پر بڑا یقین ہے نا، اپنے ماں باپ پر یقین نہیں، نہ کسی اور پر۔ وہ کہنے لگا میں کیمرے سے دیکھ لیتا ہوں، ویسے بھی گھر کے لاؤنج میں کیمرے لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی چور چکا نہ آ سکے۔ جب بھی کب کیمرے دیکھا گیا تو ایک نوجوان دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ کچھ دیر بعد ذاکرہ آئی اور اسے بیگ پکڑا، لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیوار کے پاس گیا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ نہیں پتا کہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے شور اٹھا اور سب لوگ اکٹھے ہونے لگے، اور وہ لڑکا دیوار پھلانگ کر بیگ لے کر جا چکا تھا۔ امید کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منقوہ ہو کر وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو اسے بہت معصوم لڑکی سمجھتا تھا۔ پہلی بار وہ ذاکرہ کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ خود بھی ایک اذیت سے گزرا تھا۔ زبیدہ بیگم، شبانہ بیگم اور حوریہ دل ہی دل میں اپنا پلان کامیاب ہونے پر بڑی خوش تھے۔ ذاکرہ کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ سیدھا دل پر چھاپ کر گیا۔
اس نے کچھ نہیں کہا لیکن اسے تکلیف بہت ہوئی تھی۔ امید کہنے لگا بتاؤ کون تھا وہ لڑکا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم کس کے نکاح میں ہو؟ میں ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منکوحہ ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھاگنے کی؟ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی احسان فراموش لڑکی نکلو گی۔ اچھا ہوتا کہ تمہاری شادی اسی بڈھے سے ہو جاتی، لیکن میں تمہیں بخشوں گا نہیں، تمہیں وہی سزا دوں گا جو ایک چور کو دی جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ ویسے ہی پوچھ گچھ کی جائے گی جیسے ایک چور کے ساتھ کی جاتی ہے۔ باقی جو میرا حساب کتاب ہے وہ تو میں تم سے الگ لوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ ذاکرہ گمسم کھڑی پولیس موبائل میں بیٹھ کر چلی بھی گئی۔ 3 لیڈیز انسپیکٹر ذاکرہ سے پوچھ گچھ کر چکی تھی، لیکن جب وہ جانتی ہی نہیں تھی تو بتاتی کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ممید نے بھی اس سے ایک پولیس انسپیکٹر کی طرح پوچھ گچھ شروع کی، اور جس طرح کا وہ ریمانڈ کرنا چاہ رہا تھا ذاکرہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی، اسی لیے رونے لگی۔ ممید اپنی جگہ پر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اس کی بے وفائی کا ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کے سامنے وہ ہمیشہ ڈھال بن کر اس کی حفاظت کرتا رہا، اسی نے اسے اتنا بڑا دھچکا دیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے ممید نے ذاکرہ کا گلا دبایا تھا۔ میں گھٹیا انسان نہیں ہوں، سمجھی، جو عورت کی عزت سے کھیلے۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ سچ بتاؤ کس لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی تھی تم، ورنہ گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا تمہیں۔ امید پاشا کی عزت یوں گھر سے کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے تو کرے کیسے؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ ذاکرہ کر رہی تھی، اوف درد ہو رہا ہے میری جان کو، وہ طنزیہ بولا، ساتھ میں اس کے گلے پر اپنی گرفت بھی تنگ کی۔ ذاکرہ آنکھیں بند کر چکی۔ کیوں میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہو تم؟ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ دانت بھینچ کر بولا۔ تبھی ایک پولیس اہلکار وہاں آیا۔ ممید سر، وہ لڑکا پکڑا گیا۔ یہ سن کر ممید نے ذاکرہ کا گلا چھوڑ دیا۔ پھر اہلکار سے کہنے لگا آ رہا ہوں۔ پھر ذاکرہ سے کہنے لگا خود کے ساتھ کی گئی بے وفائی کا سود سمیت بدلہ بھی باقی، یاد رکھنا ذاکرہ۔ یہ کہہ کر وہ جیل سے باہر نکل کر چلا گیا۔ جب اس لڑکے سے پوچھ گچھ کی گئی تو بیگ اس سے برآمد ہو چکا تھا، زیور بھی مل چکے تھے۔ وہ کہنے لگا ہم ذاکرہ سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں بھاگ کر شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہی کہانی اس لڑکے نے سنائی جس حوریہ نے اسے کہی تھی۔ لڑکے کو چند دن کی سزا دے کر چھوڑ دیا گیا کیونکہ زیور مل چکا تھا۔ ذاکرہ بھی گھر واپس آ چکی تھی، لیکن اب کی تانے تشنے شروع ہو چکے تھے۔ زبیدہ بیگم ممید سے کہنے لگی ممید، اس کمظرف احسان فراموش لڑکی کو طلاق دے کر دفع کرو، یہ سب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ زبیدہ بیگم کی بات پر ممید کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے اس نے، اسے تو ساری عمر سزا دوں گا۔ میری منکوحہ ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا کیسے؟ رات کو یہ لڑکی مجھے میرے کمرے میں چاہیے اور میں کسی کی کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ بہت غصے میں تھا مگر ذاکرہ بول اٹھی کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھے پیش دلاؤ گی تو بہت کمرے میں لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہوں۔ رات کو تم مجھے میرے کمرے میں ملو۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ ذاکرہ رونے لگی۔ زبیدہ بیگم کی چال ناکام ہوئی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ممید اسے طلاق دے دے گا اور حوریہ سے ممید کی شادی جس جائے گی، مگر وہ تو اسے کمرے میں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ حوریہ کہنے لگی تائی اماں آپ پریشان مت ہو، ممید آج کی رات اس لڑکی سے بدلہ لے گا، کل طلاق کے پیپر اسے تھما کر گھر سے نکال دے گا۔ یہ سن کر سب ہی خوش تھے۔ رات کو زبیدہ بیگم نے ہی ذاکرہ سے کہا کہ وہ ممید کے کمرے میں چلی جائے، ورنہ وہ کسی طرح لے کر جائے گا، یہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ ذاکرہ کا جی چاہا کہ خود کو ختم کر لے، جانتی تھی وہ بپھرے شیر کی مانند کمرے میں آئے گا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اسی لیے کمرے میں بے حد گھبرائی ہوئی بیٹھی۔ جب رات کے 12 بج چکے مگر ممید نہیں آیا، ذاکرہ بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ جب رات کے 1 بجے ممید پاشا کمرے میں داخل ہوئی، وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، بڑا غصے میں تھا۔ جب کمرہ کھولا تو سامنے ہی دشمن جاں اس کے بیڈ پر ٹیک لگائے سو رہی تھی، چہرے پر آوارہ کری کھول رہی تھی، وہی معصوم چہرہ جس نے کبھی ممید کا دل چرایا تھا۔ مگر جب اسے ذاکرہ کا دھوکہ یاد آیا تو بہت غصہ آیا، اسی لیے سوئی ہوئی ذاکرہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اس کا بازو پکڑ کر
اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جس کی وجہ سے سو رہی تھی اس کمرے میں، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی، سمجھی؟ چلو اٹھو میرے بیڈ سے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بنی ہوئی ہو؟ ہاں، اپنے عاشق کو اس حلیے میں جا کر ملتی تھی؟ اپنے عاشق کو اس حلیے میں جا کر ملتی تھی؟ نہیں نا، اس کے سامنے تو بہت تیار ہو کر جاتی ہوگی۔ چلو آج میرے لیے تیار ہو۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے آپ کے لیے تیار نہیں ہونا، ایسا کریں میرا گلا دبا کر مار ڈالیں، آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، اتنی آسان موت دوں گا میں تمہیں؟ ارے نہیں جانے من، تڑپا تڑپا کر ماروں گا تاکہ تم بے وفائی کے نام سے کانپ کر رہ جاؤ۔ یہ سن کر ذاکرہ ڈر گئی تھی۔ دیکھیں مجھ سے دور رہیے گا، میں وہ بھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی کہ ممید چلا کر بولا، مجھے آرڈر دینے کی عادت ہے، سمجھی؟ جاؤ اپنا حلیت درست کر کر میرے پاس آؤ، اور لپسٹک ریڈ کلر کی لگانا، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ ذاکرہ کی جان پر بنی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کے میک اپ کرنا آتا نہیں تھا، بس لپسٹک لگا چکی تھی، مگر وہ رو بھی رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ممید کا غصہ مزید بڑھتا تھا۔ اس کے پاس آ کر اس کے بالوں کا کیچر کھول دیا، کیچر کو زور سے زمین پر پھینکا، اس کے گلے کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ میرے سامنے زیادہ پارسا بننے کا ناٹک مت کرنا۔ اسے اپنے حصار میں لے کر دیوار کے پاس لے جا کر دیوار سے لگا چکا تھا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر کے کہنے لگا، ایسا بھی کیا تھا اس لڑکے میں کہ تم میرے اور اپنے رشتے کو فراموش کر گئی؟ اتنا ہی جذبات بے قابو ہو رہے تھے تو مجھ سے کہہ دیتی، تو میں بڑے اچھے سے مطمئن کر دیتا۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج کروں گا نا، ایسا مطمئن کروں گا کہ کسی دوسرے مرد کو نظر بھر کر نہیں دیکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا، اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ ذاکرہ بے چین ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ پکڑ کر دبوچ چکی تھی، اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے بس تھی۔ لگ رہا تھا وہ اس کی سانسوں پر بھی قابض ہو چکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، تب جا کر ممید نے اسے چھوڑا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی سے یہ حال ہے تمہارا؟ ابھی تو میں نے بس شروعات کی ہے، تم سے برداشت نہیں ہو رہی؟ ذاکرہ غصے سے بولی، جانور ہیں آپ، پیچھے ہٹے، مجھے باہر جانے دیں۔ وہ کہنے لگا، آہستہ آواز میں بات کرو، خبردار جو تمہاری آواز کمرے سے باہر گئے۔ پھر اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ تک لے گیا، بیڈ پر اسے گرا کر پھر خود کو شرٹ سے آزاد کیا، پھر اس پر حاوی ہو چکا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ بے بسی سے روئی تھی مگر وہ جذبات میں بہت آگے بڑھنے لگا، اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے رویے میں اتنی شدت تھی کہ ذاکرہ کی گردن پر کئی سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ ذاکرہ کی دبی دبی سسکیاں اب کمرے میں گونج رہی تھیں۔ پلیز ممید، پلیز۔ وہ بے بسی سے اب منتوں پر اتر آئی تھی۔ جانے جگر، سزا تو ملے گی، میرے علاوہ کسی اور کا سوچا بھی کیسے؟ خماری میں ڈوب کر اس نے کہا تھا۔ آدھی رات کے بعد ممید نے اس کی جان بخش رہی تھی، پھر اسے اپنے پہلو میں سمیٹتے ہوئے کہنے لگا، ترس آ گیا تم پر، ورنہ میرا ارادہ تھا تمہیں پوری رات سزا دیتا، مگر نازک سی جان ہو، کہیں میری شدتوں کے آگے مر ہی نہ جاؤ، اسی لیے بخش رہا ہوں۔ ذاکرہ نے غصے سے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا، اسے اتنا غصے میں دیکھ کر کہنے لگا، نو بیبی، نخرے مت دکھانا مجھے، یہ ماتھے کے بل، یہ غصہ اپنے لیے سنبھال کے رکھو۔ چلو شاباش، شکل سیدھی کرو اپنی۔ بڑی مشکل سے ذاکرہ نے اپنے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے۔ ویری گڈ، ایسے آج کے بعد ایسے ہی نظر آؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اسے اپنے اندر سمیٹے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ امید، پلیز مجھے چھوڑ دے۔ چھوڑ دوں تاکہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاؤ؟ نہیں، ایسے سونا پڑے گا میرے ساتھ لگ کر، نیند آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی۔ جب تک وہ گہری نیند میں نہیں گیا اس کی گرفت ذاکرہ پر مضبوط ہی تھی، مگر گہری نیند سونے کے بعد اسے ہوش نہیں تھی۔ ذاکرہ اس کے پہلو سے نکل کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی، روتے روتے اسے منہ میں برا بھلا کہتے ہوئے سوئی تھی۔ صبح جب ممید کی آنکھ کھلی تو نظر ذاکرہ کے مترنم آنکھوں پر پڑی۔ سوئے ہوئے بھی وہ
سسکیاں لے رہی تھی۔ پہلے تو ممید کو اس پر ترس آیا تھا، مگر پھر اس لڑکے کا خیال آتے ہی ماتھے پر بل پڑے۔ اٹھ کر ذاکرہ کو جگا دی۔ چلو اٹھو، نہا دھو کر باہر جاؤ اور ناشتہ بناؤ سب کے لیے۔ آج کے بعد کچن کے سارے کام تم اکیلی کرو گی، کوئی تمہارے ساتھ مدد نہیں کرے گا۔ ذاکرہ چپ چاپ اٹھی، غسل کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی، کچن میں ناشتہ بنانے لگی۔ حوریہ جب پانی پینے کچن میں آئی تو ذاکرہ کو دیکھ کر اور اس کے گیلے بال دیکھ کر اسے آگ سی لگ گئی تھی، کیونکہ اس کا پلان بری طرح سے فیل ہوا تھا۔ امید اسے اپنا چکا تھا۔ ذاکرہ کی مترنم آنکھیں، نکھرا روپ، اس کے گلے پر سرخ نشان اس کی بیتی ہوئی رات کی داستان سنا رہی تھی۔ حوریہ نے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ ذاکرہ نے ناشتہ بنایا اور ٹیبل پر لگانے لگی۔ ناشتے کے دوران ممید اپنی والدہ سے کہنے لگا، اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھے گا، اس کے ساتھ نرمی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے چوکیدار کو بھی خبردار کر دیا اور دوپہر تک چند گارڈز بھی آ جائیں گے تاکہ یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور زبیدہ بیگم تو جیسے کھلی چھٹی مل گئی تھی، اسی لیے کچن کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی اسی سے کروا رہی تھی۔ رات کو وہ روٹیاں بنا رہی تھی جب حوریہ کچن میں آئی۔ جان بوجھ کر ذاکرہ کے پاس جا کر اسے دھکا دے دیا۔ بے ساختہ ذاکرہ کا ہاتھ توے پر لگا، ہاتھ جل گیا، وہ تڑپنے لگی۔ اس کے بلبلانے کی آواز پر سب کچن میں اکٹھے ہو گئے۔ پہلی بار وہ چاہت ذاکرہ کے پاس آئے، اس کا جلا ہاتھ دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ ذاکرہ کچھ بتاتی ہوئی ہے کہنے لگی، اندھی ہو کر کام کرے گی تو ایسا ہی ہوگا، مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر اس نے اپنا ہاتھ جلایا۔ حوریہ کی بات سن کر وجاہت صاحب ذاکرہ سے کہنے لگے، دھیان کیوں نہیں رکھتی ہو اپنا؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ پہلی بار وجاہت صاحب اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ جب واپس آئے تو ممید آ چکا تھا۔ ذاکرہ کے ہاتھ پر پٹی دیکھی تو کچھ فکر مند ہوا، دل کو کچھ ہوا، لیکن ظاہر نہیں کیا، اسے ذاکرہ کی فکر تھی۔ رات کا کھانا مجبوراً شبانہ بیگم اور حوریہ کو بنانا پڑا۔ ذاکرہ کمرے میں آئی تو ممید کہنے لگا، ہاتھ کیسے جل گیا؟ کہنے آپ کو اس سے کیا، آپ بس مجھ سے بدلہ لیا کریں، سزا دیا کریں تاکہ آپ کو سکون مل سکے۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ بولی۔ ممید اس کے تلخ لہجے کو سن کر تپ کر رہ گیا۔ اس کے ٹھیک، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ ایک تو تم نے غلطی کی، میرے نکاح میں رہتے ہوئے ایک لڑکے سے چکر چلایا، بجائے مجھ سے معذرت کرنے کے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے تم مجھے اکڑ دکھا رہی ہو، مجھے، ممید پاشا کو۔ ذاکرہ کہنے لگی، آپ نے ایک نظر دیکھا اور آپ کو لگا کہ میں بری؟ کیا کرتے دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ ہاں، ہر بار نظر کا دیکھا سچ نہیں ہوتا، لیکن آپ ٹھہرے پولیس والے، صرف ظاہری چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور سزائیں دے سکتے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ جیل میں ہی میرا گلا گھونٹ کر مجھے جان سے مار دیتے۔ تھک چکی ہوں میں سب کے رویے برداشت کرتے کرتے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ممید کے دل کو کچھ ہوا تھا، فوراً سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن بہت فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ اس کو 500 پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ بٹھا چکا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سے کون تھا وہ لڑکا؟ ممید کا لہجہ کچھ نرم پڑا، مگر ذاکرہ کو وہ وقت یاد آیا جب ممید نے اس کی بات سننے کے بجائے باقی سب کی بات پر یقین کر کے اسے جیل میں بند کیا تھا۔ ساس کا گلا گھونٹا تھا، اس لیے کوئی جواب نہیں دی، کیونکہ اسے اپنی صفائیاں پیش کرتی اس سنگ دل کے سامنے جس نے شادی کی رات اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہیں دکھائی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے صفائیاں پیش کرنے کی، اتنے اہم نہیں ہیں آپ میرے لیے، بالکل غیر اہم ہے، سالم۔ وہ رخ بدل کر بولی۔ ممید نے سب سے کام لیا، تمہاری اس قسم کی باتیں میرے اندر آگ لگاتی ہیں۔ ذاکرہ، کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ تمہاری خاطر چچا تک کا لحاظ نہیں کیا، تمہارا اس بڈھے سے نکاح کروا دیا ہوتا تاکہ تم کسی کے ظلم کی بھیٹ نہ چڑھ سکو، اور تم، اس سے اچھا تھا کہ ممید صاحب آپ مجھے اس بڈھے کے حوالے کر دیتے، مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو یہ بات ممید کو رہا کر کے رکھ گئی تھی۔ ویسے تم ایسی لڑکی ہو نہیں جس پر نرمی کی جائے۔ بھاڑ میں جاؤ تمہارا یہ زخم۔ چلو اٹھو، آؤ بیڈ پر۔ ممید کے ارادے بھانپ کر ذاکرہ ڈر سی گئی تھی۔ نہیں، ایسے کیسے نہیں؟ وہ اسے گود میں بھر چکا تھا۔
پلیز ممید بخش دے مجھے، میرا پورا ہاتھ پوری طرح سے جلن کر رہا ہے۔ وہ رو دینے کی تھی لیکن زبان پھر بھی کڑوی، اور آج میرا کڑوا کھانے کا موڈ ہے۔ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، کمرے کی لائٹ بند کی، ذاکرہ کی جان نکلے تھے، مگر ممید نے اسے کچھ نہیں کہا، اس پر کمفرٹر ڈال دیا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا، کروٹ بدل کر سو گیا۔ یہ دیکھ کر ذاکرہ کو کچھ حیرت ہوئی تھی، اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے بخشے گا نہیں۔ کچھ دیر میں وہ بھی سو چکی تھی۔ صبح ممید کی آنکھ کھلی تو نیند میں ذاکرہ بالکل اس کے پہلو میں آ لگی تھی، اس کے بازو کو تکیہ سمجھ کر سوئی ہوئی تھی، اپنا پٹی سے لپٹا ہاتھ ممید کے سینے پر رکھا۔ ممید کو اسے دیکھ کر شدت سے پیار آیا تھا، شاید جو اس دن اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ یہ لڑکی ایسی نہیں ہو سکتی تھی، آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، پھر بھاگ کیسے سکتی تھی؟ ممید پھر سے الجھا تھا۔ فی الحال تو ذاکرہ کو اپنے پہلو میں دیکھ کر دل مچلا تھا کہ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے عنابی لب دیکھ کر دل گستاخی کرنے کو مچل رہا تھا، اس کی گردن پر اپنی محبت کے سرخ نشان دیکھ کر اس کی سنگت یاد آئی تھی، دل کی بے قراری بڑھی تھی، لیکن اس کا ہاتھ دیکھ کر ترس بھی آیا، اسی لیے سب اس کے ہونٹوں کو بڑی نرمی سے چھوا تھا، مگر مونچھیں جیسے ہی ذاکرہ کو اپنے ہونٹوں پر چبھی وہ فوراً سے اٹھ گئی، جیسے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن تب تک ممید اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بدحواسی دیکھ کر اس پر مزید پیار آیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں پتا کیا کر رہا ہوں؟ چلو میں بتا دیتا ہوں تمہیں کس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لگ گیا پتا؟ اب کر لوں؟ اس کی باتوں پر ذاکرہ نروس ہوئی۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں کہ بیوی سے شرماؤں، اگر بیوی سے شرماؤں گا تو کس کیسے کروں گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ جسے مرضی کرے، مجھے چھوڑے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، اچھا تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہو؟ سوچ لو، تمہارے سامنے اگر اپنی دوسری بیوی سے رومانس کروں گا تو جل کر خاک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرایا، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو ممید کے سینے پر رکھے اسے دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا سچ میں فرق نہیں پڑے گا؟ کیسے لگے گا جب میں تمہارے ہی سامنے ایک لڑکی کے ہونٹوں کو چھیڑوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رب کرنے لگا۔ ذاکرہ نے آنکھیں بند کی۔ ممید پلیز۔ ذاکرہ ملتجی ہوئی تھی، مگر ممید نے حتمی انداز سے کہا، نہیں، نو پلیز، ویسے بھی مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، اسی لیے اونلی کس۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا، مگر اس بار نرمی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے چھوڑ بھی چکا تھا۔ اٹھ کر تیار ہو کر کمرے سے باہر جانے لگا تو ذاکرہ بھی کمرے سے باہر ہی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ممید نے پوچھا۔ ناشتہ بنانے، اور کہاں؟ ذاکرہ نے جواب دیا، چلو اندر بیٹھو، ناشتہ تمہیں یہیں مل جائے گا۔ ہاتھ پر زخم ہے تمہارے، کوئی کام نہیں کرو گی تم۔ میں حوریہ سے کہتا ہوں کہ ناشتہ بنا دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا چکا تھا، خود کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی حوریہ کے کمرے کے پاس جا کر دستک دینے لگا، اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کس بات کے پیسے دوں تمہیں؟ تم نے کیا ہی کیا ہے؟ کہا تھا نا کہ ممید کو شک میں ڈالنا کہ تمہارا ذاکرہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، مگر تم نے پولیس کے 2 ڈنڈے کھانے کے بعد ہی کہہ دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے اس ناٹک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کمینی تو اب بھی ممید کی باہوں کا ہار بنی ہوئی ہے۔ دیکھو، اگر پیسے چاہیے تو میں تمہیں ذاکرہ کی کچھ تصویریں بھیجوں گی، تم اسے اپنی تصاویر کے ساتھ یوں اٹیچ کرنا کہ لگے جیسے تمہارے اور اس کے بیچ میں تعلقات قائم ہیں۔ بس وہ تصویریں ممید کو مل جائیں تو یقیناً وہ ذاکرہ کو چھوڑ دے گا، پھر میں تمہیں پیسے دوں گی۔ حوریہ کا اگلا پلان سن کر ممید کا پارا ہائی ہوا، اس لیے بنا دستک کے اس نے حوریہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ فون بند کر چکی تھی، شاید ذاکرہ کی تصویریں بھیجنے والی تھی۔ تبھی ممید تیزی سے اس کے پاس آیا اور موبائل چھین لیا۔ یہ دیکھ کر حوریہ کا رنگ اڑا تھا۔ اچھا تو یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے تمہارا رچایا ہوا ڈرامہ؟ وہ گھبرائی، کہنے لگا، تمہاری ساری بکواس میں سن چکا ہوں، چلو آؤ تمہیں جیل میں بند کرتا ہوں۔ ممید نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے کر آیا۔ وہ رونے لگی، اس کی آواز پر سب گھر والے اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ ذاکرہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ ممید حوریہ سے کہنے لگا،
سب کے سامنے سچ بتا رہی ہوں کہ میں تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں۔ وہ روتے ہوئے سب سچ بتانے لگی۔ زبیدہ اور شبانہ بیگم بھی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وجاہت صاحب نے حوریہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے ذاکرہ کو اس کے حق سے محروم رکھا، اور تم لوگوں نے ہی میری بیٹی کی زندگی میں اذیت اور بدنامی بھر کے رکھ دی۔ پہلی بار ذاکرہ کے پاس جا کر وجاہت صاحب نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ذاکرہ رونے لگی۔ حوریہ معافی مانگنے لگی کہ اسے پولیس اسٹیشن نہ لے کر جایا جائے۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ذاکرہ کا زخم بھی چند دن میں ٹھیک ہو گیا تھا، پٹی بھی اتر چکی تھی۔ جب سے ذاکرہ کا ہاتھ چلا تھا امید اسے قریب نہیں آیا تھا، مگر آج اس کا ہاتھ ٹھیک دیکھ کر کہنے لگا، چلو چکر ہے، تمہارا ہاتھ تو ٹھیک ہو گیا۔ ذاکرہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ذاکرہ کہنے لگی، مجھے معاف نہیں کرنا، آپ بہت برے انسان ہیں۔ مجھے شک کی بنیاد پر جیل میں بند کر دیا اور حوریہ کا اصل روپ دیکھ کر بھی اسے چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ اسے اس گھر کی بیٹی سمجھا گیا اور مجھے ایک مجرم۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی بات سچ تھی۔ امید کہنے لگا، بات ختم ہو چکی ہے، چلو قصور میرا ہے، میں نے بنا تفتیش کے تمہیں جیل میں بند کیا تھا، تم مجھے سزا دو، کہو تو کان پکڑ لیتا ہوں۔ وہ اپنے کان پکڑ کر بولا۔ ذاکرہ کہنے کی، جی نہیں، کان پکڑنے سے کیا ہوگا، اب آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر ممیت نے اپنا کام چھوڑا، ذاکرہ کے پاس آ گیا۔ بدلہ لینے کا کہا ہے، جان لینے کے لیے تو نہیں کہا۔ تم میری جان ہو سمجھے، تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ جانتی ہو یہ 10 دن میں نے کتنی مشکل سے گزارے، صرف تمہارے زخم کا احساس تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ذاکرہ کے قریب آیا۔ وہ گھبرائی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت سختی سے پیش آتے ہیں، مجھے عادت نہیں ہے اتنی سختی کی، میں بیوی ہوں، آپ کی مجرم نہیں ہوں۔ وہ شکوہ کر بیٹھی۔ اس کی پہلی شدتوں کا سوچ کر گھبرائی۔ ہاں تو اتنی پیاری ہو کہ میرے جذبات میرے بس میں ہی نہیں رہتے۔ اتنی پیاری نہیں ہونا چاہیے تھا نا، اب سہنا تو پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بیڈ تک لے آیا تھا، مگر اس بار ممی نے بڑی نرمی دکھائی تھی۔ صبح صبح ذاکرہ کا شرمایا شرمایا روپ یہ بتا چکا تھا کہ وہ اس کی سنگت سے خوش ہے۔